بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ریلیف پیکج دیا ہے اسمبلی سیشن میں، جو ہمیں معلومات موصول ہو رہی تھی مختلف اراکین اسمبلی کی طرف سے، تو اگر اس کا تخمینہ لگایا جائے تو میری معلومات کے مطابق ان کے کیبنٹ کے کچھ وزراء نے بھی اس پیکج کو مسترد کیا ہے کہ جس اس شعبے میں وہ دیے جا رہے ہیں اس میں نہ دیے جائیں، بلکہ بجٹ میں ان کو پبلک کو براہ راست اگر اس سے فائدہ پہنچایا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. تو اب ان کے کیبنٹ کے خود اپنے وزراء ان کے اس ریلیف پیکج کی اپوزیشن کر رہے ہیں. تو اپوزیشن تو آلریڈی ان کے تمام اقدامات کی حقائق کی بنیاد پر اور جو تخمینے آپ کے سامنے آ رہے ہیں اس کی بنیاد پر ان کو ان کے ان اقدامات کی اپوزیشن کر رہی ہے. دیکھیں، جب ایک مرتبہ عدالت میں ہے تو عدالت میں ہی اس کا فیصلہ ہونے دے. اس میں دونوں طرف کے دلائل موجود ہیں اور حکومت کی اپنا دعویٰ ہے، مسلم لیگ کی طرف سے اپنے دعوے ہیں. مسلم لیگ نے جو رپورٹ پیش کیے ہیں، میرے خیال میں غالباً 6 رپورٹیں ان کی طرف سے پیش کی گئی ہیں جس کو حکومت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بہرحال عدالت میں اگر ہے تو پھر عدالت ہی اس پر بہتر فیصلہ کر سکتی ہے. دیکھیں، اتنا تو ضرور ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے انفرادی حیثیت میں نہیں بلکہ جو 6 جماعتیں ہیں رہبر کمیٹی میں، ANP، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے علاوہ، انہوں نے ملک کے اندر اس وقت جو نااہلی ہے حکومت کی، جس کو عوام براہ راست فیس کر رہی ہے، اس کے خلاف دوبارہ تحریک اٹھانے کی بات کی ہے. اور پورے ملک میں انہوں نے ایک شیڈول جاری کیا ہے کہ 27 فروری کو تحفظ آئین پاکستان کانفرنس وہ کراچی سے شروع کر رہے ہیں، پھر بنو میں ہے. اس کے علاوہ کنونشن سینٹر میں 1 مارچ کو اور 19 مارچ کو لاہور میں مظاہرے کرے گی. تو اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام کا اور تمام جو 6 پارٹیاں ہیں رہبر کمیٹی میں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے، اور اگر اس حوالے سے دیگر پارٹیاں جن میں مسلم لیگ، پیپلز پارٹی اور ANP شامل ہیں، تو وہ اگر ہم سے رابطہ کریں گی تو ہم نے اپنے دروازے بند نہیں کیے. دیکھیں، اس حوالے سے آپ نے سیشن میں بھی پچھلے سیشن میں بھی ان کے عوامی مسائل کے اوپر جو انہوں نے تقریر کی ہے اور مسلم لیگ کے اراکین نے جو تقریر کی ہے، ہم نے وہاں پر بھی اس چیز کی نشاندہی کی ہے کہ فقط تقریر کی حد تک تو آپ نے قوم کی نمائندگی کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن یہ بلا تقریروں سے ٹلنے والی نہیں ہے، بلکہ عملاً ہمیں میدان میں نکلنا ہوگا اور بھرپور عوامی تحریک سے اس حکومت کا تختہ پلٹنا ہوگا. ہم نے کوئی غیر آئینی، غیر قانونی اقدام نہیں کرنا، اگرچہ ہم یہ جانتے ہیں اور تمام عوام پر اب یہ انکشاف ہو چکے ہیں کہ کس طرح اس حکومت کو قوم پر مسلط کیا گیا ہے، اور بعض حلقوں کے اس سے زیادہ تحفظات ہیں کہ کس ایجنڈے کے تحت ان کو پاکستان میں لایا گیا ہے اور کیا اقدامات یہ حکومت کرنے جا رہی ہے. پاکستان کی معیشت کو کیوں تباہ و برباد کر دیا گیا ہے. پاکستان میں سیاست اور جمہوریت جو اب بالکل یعنی نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس سلسلے میں تمام اپوزیشن میں جو پارٹیاں ہیں وہ اب تحفظ آئین پاکستان کی جدوجہد کے لیے ایک عوامی رابطہ مہم شروع کر رہی ہے. تو اس حوالے سے ہم پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی، پاکستان مسلم لیگ کو بھی
اور دیگر اپوزیشن پارٹیوں کو بھی دعوت دیں گے کہ ہم عوامی تحریک سے ہی اس حکومت سے عوام کی نجات ممکن بنا سکیں گے. اس کے لیے ہمیں عملاً عوام کے اندر جانا ہوگا اور بھرپور عوامی طاقت سے ہمیں اس حکومت کو ختم کرنا ہوگا. دیکھیں اس مسئلے کو پہلے بھی مس ہینڈل کیا گیا اور پورے ملک کے اندر ایک کیفیت برپا کی گئی اور پھر اس کو مذہبی قوتوں کے خلاف استعمال کیا گیا. ہمارے ملک کے اندر ادارے موجود ہیں، اداروں کو اس مسئلے کو بالکل یعنی زمینی حقائق کی بنیاد پر دیکھنا ہوگا اور اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہوگا. مجموعی طور پر بھی پورے ملک کے اندر مدارس کے حوالے سے اصلاحات کی بنیاد پر جو چیزیں ہو رہی ہے اس کو بھی مذہبی دنیا شک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے کہ یہ اصلاحات نہیں ہے بلکہ اصلاحات کے نام پر مدارس کے اثر کو ختم کرنا ہے. مدارس کے خلاف ایک بین الاقوامی سازش ہے جس کی بنیاد پر ایک میٹھے انداز سے لفظ اصلاحات کا نام استعمال کیا جا رہا ہے. تو وفاق المدارس کی بھی اس کے اوپر نظر ہے، جمعیت علماء اسلام بھی اس کو دیکھ رہی ہے اور اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام نے ابھی قریب میں ہی تمام صوبوں کے ہیڈ کوارٹر میں اجلاسات کیے، تمام مدارس کے مہتممین کو بلایا اور ان کو ان تمام حالات سے آگاہ کیا کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں مدارس کے حوالے سے، اصلاحات کے حوالے سے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ تمام مدارس اور تمام مذہبی قوتیں ایک متفقہ حکمت عملی کے تحت انشاءاللہ ان سازشوں کا مقابلہ کرے گی انشاءاللہ. میں شیخ رشید کے کسی بیان پر بھی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ضرور بتا دینا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام نے یہاں پر آزادی کی جنگ لڑی ہے انگریز کے خلاف اور قربانیاں دی ہیں. ہماری تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے. جمعیت علماء اسلام نے کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا بلکہ سینہ تان کر سیاست کی ہے، چاہے وہ فرنگی ہوں یا فرنگیوں کے ایجنٹ ہوں. انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام اپنے بحاث پر اپنا کردار ادا کرتی رہیں گی. دیکھیں اس وقت تمام قوم کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر اس وقت بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ملک پر مسلط ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھرپور عوامی تحریک چلائیں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں ہے، ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ کو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ سے نکالیں گے. اور یہ تمام سیاسی پارٹیوں کی ذمہ داری ہے، یہ تمام قوم کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ کو بھی بین الاقوامی دباؤ سے نکالیں، ہم اپنے اداروں کو بھی بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ سے نکالیں. اور اس بات کا ادراک ہمیں بہت پہلے ہو چکا ہے اور جمعیت علماء اسلام نے قریب 10 سال سے اس ایجنڈے کے خلاف پورے قوم کو آگاہ کر دیا تھا، لیکن آج وہ لوگ جو کسی نہ کسی حوالے سے ان کے جاذب نظر ناروں کے ذریعے ان کا ساتھ دے رہے تھے، وہ بھی آج یہ بات وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ واقعی جمعیت علماء اسلام اور ان کی قیادت نے اس ٹولے کے خلاف جو بھی باتیں کی تھی وہ آج من و عن سچ ثابت ہو رہی ہیں. دیکھیں اس حوالے سے قومی اسمبلی کے اندر ہو یا جس فورم پر بھی ہو، جمعیت علماء اسلام نے صرف ضلع ٹانگ کے حوالے سے نہیں بلکہ
اس مظلوم طبقے کے حوالے سے جو اس وقت اضطراب کا شکار ہے، چاہے معاشی حوالے سے ہے، چاہے وہ ختم نبوت کے حوالے سے ہے، چاہے تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے ہے، چاہے وہ تحفظ ناموس صحابہ کے حوالے سے ہے، ان تمام ایشوز کو اگر آج قوم کے جذبات کی نمائندگی عوامی سطح پر کوئی کر رہی ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام ہے۔ ہمیں ایک مخصوص حلقے کا نمائندہ آپ تصور نہ کریں، ہم پورے ملک کے عوام کے مسائل کی ترجمانی آج کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر بھی کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کے باہر بھی کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال ہم نے 14 ملین مارچ کیے اور اس میں تمام مسائل کو ہم نے اجاگر کیا اور قوم کی آواز بنے، اور ہم نے یہ سفر ابھی جاری رکھنا ہے۔ اس کا دوسرا فیز اب ہم شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے جمعیت علماء اسلام کی آواز پر پوری قوم ایک مرتبہ پھر لبیک کہے گی۔ ہم نے یہ عزم کر رکھا ہے کہ ہم اس ناجائز اور نااہل حکومت کو انشاءاللہ زمین بوس کر کے دم لیں گے انشاءاللہ۔